بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دولت، گھر، گاڑی، عزت، یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے ایک تیز اثر وظیفہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا۔ ایک ایسا وظیفہ جس کو پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کی طرف ہر چیز کا رخ موڑ دے گا۔ پیسہ بھی آپ کے لیے، گاڑی بھی آپ کے لیے بہتر سے بہتر، گھر بھی آپ کے لیے، دولت، عزت، شہرت، جو بھی آپ چاہیں سب کچھ آپ کو ملے گا۔ آپ نے اس وظیفے کو پرفارم کرنا، اور پرفارم ایسے کرنا ہے جیسے پرفارم کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور آیت قرآن سے جتنے بھی وظائف ہم آپ کو بتاتے ہیں، اچھا ان سب چیزوں کے ایک طرف جو چیز آپ کو اوپر لے کے جاتی ہے نا، جس سے آپ کے اندر ایک چینج آتی ہے، وہ آپ کی سوچ ہے۔ اور سوچ گمان کیا ہے کہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں انسان کے ساتھ معاملات ویسے ہی کرتا ہوں، وہی کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو آپ کی کسی بھی کام میں سکسیس کا پہلا قدم جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب میرے حالات اب بدل دے گا۔ جس دن آپ کو یہ بیٹھ کے یقین ہو گیا نا کہ بس آج میری تکلیف کا آخری دن ہے اور کل سے میرا رب میرے لیے بہتری شروع کر دے گا، یقین کریں آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو ایک گولڈن ٹپ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ میری زندگی کے سارے مشاہدات کا نچوڑ ہے۔ جس دن یہ سوچنا، اور شیطان کا کام کیا ہے؟ مایوس کرنا۔ آپ رحمان کے اوپر ٹرسٹ کریں گے، آپ کہیں گے نہیں مایوسی نہیں، بس آج یہ ہوا ہے نا، یہ بس آپ کل یہ دیکھنا کہ کیا ہوگا، اور کل ہو جائے گا، یہ یقین کریں گے۔ میں آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں نا، اور یہ ہم صرف آپ کو گارنٹی سے دیتے تھے تاکہ آپ کی سوچ بنے، آپ کا یقین بنے کہ اللہ پاک یہ کرنے والا ہے۔ وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ میں اس تعاروں کی سرزمین پر اتر کے دیکھوں تو بھید پاؤں، بشر مسافر، حیات صحرا، یقین ساحل، گما سمندر۔ کہ اگر آپ یقین رکھیں گے تو آپ ساحل پہ پہنچ جائیں گے، اور اگر آپ گمان آپ کا ہوگا کہ وسوسے ڈالیں گے تو پھر آپ سمندر میں ہی رہیں گے، بھٹکتے ہی رہیں گے، آپ کو ساحل نہیں ملے گا۔ یقین سے ساحل ملے گا۔ تو آپ یہ یقین رکھیں، یہ ٹرسٹ کریں کہ یہ جو آپ وظیفہ شروع کرنے والے ہیں، اس سے آپ کے حالات اب بس شروع کرتے ہی بدل جائیں گے۔ آپ بلیو کریں کہ آپ جیسے اس عمل کو شروع کریں گے، پرفارم کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے حالات میں چینجنگ لانا شروع کریں۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، سوچ بدلو، حالات آپ کے خود بخود بدل جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہماری سوچ ہمیں بدلنے دیتا ہی نہیں کوئی۔ سب سے بڑا دشمن ہمارا یہ شیطان ہے، ہمارا نفس ہے، جو ہمیں کہتا ہے نہیں 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 نہیں، یہ شادی بکواس کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو دیکھنا اس وظیفے کا بھی وہی حال ہوگا جو پہلے ہوا ہے۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ شیطان نے ڈالنی۔ تو یار آگے کرو، ویڈیو بکواس کر رہا ہے یہ، اس کی چھوڑو، وظیفہ سنیں گے اینڈ میں جا کے، یہ شیطان کرتا ہے معذرت کے ساتھ۔ دیکھیے اب یہ بات اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حقوق، تو اللہ کے جو فرض اللہ نے کیے نا وہ تو کرنے، حقوق اللہ کرنے ہی کرنے، ہر انسان پر یہ فرض ہیں، واجب ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جب رحمتیں برساتا ہے نا، تو اس میں حقوق العباد بھی شامل ہے۔ آپ نے اویس کرنی رحمت اللہ، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے سنا ہوگا، مطلب کہ اویس کرنی جو تھے وہ سرکار کی زیارت کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر پائے کیونکہ ان کی والدہ ضعیف تھی۔ تو اسی طرح سے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے، پائے کے بزرگ تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر چینج کیسا آیا؟ مطلب وہ ایک عام عبادت تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان پر رحمتیں نازل ہوئیں، اور ان کو جو ہے مطلب ولایت کے درجات ملے اور روحانیت عطا ہوئی، وہ کامیابی ان کو کیسے ملی؟ آپ اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ ہم لوگ تو ان چیزوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے نا، ہماری سوچ کہیں اور ہی جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب پہ جو زیادہ چرب زبانی کرے گا، اچھا بولے گا، اچھا وظیفہ بتائے گا، بس وہ شاید بہت بڑی توپ چیز ہے۔ آپ کے گھر میں اللہ نے ایسے بندوبست کیے ہوئے ہیں کہ ولایتیں مل جاتی ہیں۔ ولایتیں کیسے؟ حضرت بایزید بستامی کی والدہ تھی، ضعیف تھی، بیمار تھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کے ایک بار جب سونے کے لیے جا رہے تھے، تو ان کی ضعیف والدہ نے ان سے کہا بیٹا مجھے پانی پلا دو۔ تو وہ ہماری آج کی اولاد کی طرح تو تھے نہیں، جو وہ آگے سے جواب دیتی وہ اٹھ کے پی لیں، میری گیم چل رہی ہے، اٹھ کے پی لیں، میرا آن لائن کام چل رہا ہے، کسی اور سے کہہ دیں میں بیزی ہوں۔ وہ اللہ والے لوگ تھے۔ اس میں قصور آج کی اولاد میں بھی ہماری اپنی تربیت کا ہے۔ ہم خود ہم نے ان کو اس طرح سے بنایا۔ اگر یہ ہمارا ہی قصور ہے، اب اپنا قصور دوسروں پہ نہ تھوپیں، نہ ہی کسی اپنی اولاد کا کوئی گلہ شکوہ کرنا چاہیے۔
اب اگر ہو گیا ایسا تو پھر صبر کریں۔ بہرحال جی وہ جب ان کی والدہ نے ان کو پانی کے لیے بولا تو وہ پانی کا پیالہ جو ہے، وہ سردیوں کی رات تھی، برف باری یک سردی تھی، برف پڑ رہی تھی، اور یہ پیالہ جو ہے پانی کا بھر کر جب لے کے آئے تو ماں کی آنکھ لگ گئی، اماں سو گئی، ظاہر ضعیف تھیں، بیمار تھیں، تھکی ہوئی تھیں، تو بس وہ ان سے کہا، اس کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب حضرت بایزید بستامی جو ہے وہ پیالہ لے کے کھڑے ہوئے، وہ پیالہ لے کر کھڑے ہوئے ہیں ماں کے سرانے کہ اب میں کیا کروں، سردی لگ رہی ہے، ٹھٹر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، کہ اگر ماں کو جگاتے ہیں تو ماں بے چین ہو جائے گی، بے قرار ہو جائے گی، کیونکہ بیمار ہے، ابھی آنکھ لگی ہے، تو وہ پھر ضعیف ہیں، تو ان کی بے چینی کو دیکھتا ہوں تو وہ پانی کا پیالہ لے کے کھڑے رہے۔ اب ادھر سے سردی تھی، باہر سے ٹھنڈ لگ رہی تھی، ادھر سے نیند کا غلبہ تھا، تو مطلب یہ ہے کہ اسی کیفیت میں کہ بھئی اب والدہ کو اٹھاؤں، جگاؤں، ان کو پانی دوں، یا پانی رکھ کر ساتھ سو جاؤں، تو اگر میں سو گیا تو پھر والدہ اگر جاگ گئیں اور انہوں نے مجھے آواز دی اور میں نہ جاگ پایا تو پھر کیسے میں والدہ مطلب پیاسی رہ جائیں گی۔ تو اسی ادھیڑ بن کے اندر، اسی سوچ و بچار میں نا کرتے کراتے وہ ٹائم گزر گیا، اور صبح فجر کی اذان ہوئی۔ جب فجر کی اذان ہوئی، مؤذن نے اللہ اکبر کہا تو اماں جان کی آنکھ کھلی۔ جب والدہ کی آنکھ کھلی اور انہوں نے دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ سرانے کھڑا ہوا ہے پانی لے کر، تو ایک دم سے چونکی بھی اور خوش بھی اور حیران بھی، اور کہنے لگی کہ بیٹا یہ تم تب سے کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا جی آپ کی آنکھ لگ گئی تھی۔ ان کا بیٹا آپ سو جاتے؟ اس نے کہا اماں میں کیسے سو جاتا، اگر میں سو جاتا، آپ بیمار تھیں، آپ مجھے بلاتی اور میری آنکھ نہ کھلتی تو پھر آپ کو پانی کون دیتا، تو اگر میں آپ کو جگا دیتا تو آپ بڑی گہری نیند سوئی تھی، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کو جگاؤں، تو میں بس اسی طرح پھر کھڑا رہا۔ تو اس وقت ان کی والدہ نے ان کو دعا دی، اس وقت ان کی والدہ نے یوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور کہا کہ یا رب العالمین، جس طرح میرے بیٹے نے میرے دل کو ٹھنڈا کیا اپنے اس عمل سے، یا رب العالمین اس کو بھی اپنے رحمتوں سے، اپنے دیدار سے اتنا وہ کر، اس کے اوپر رحمت نازل کر کہ اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے اور اس کو جو ہے وہ سب قرب الہی حقیقی حاصل ہو جائے۔ تو حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ میری ساری عبادات، میری ریاضتیں، میرا سب کچھ وہ ایک طرف، لیکن جب والدہ نے، اس والدہ کے ساتھ جو میں نے ایک نیکی کی یا بھلائی کی، اس کے بعد جو والدہ نے جو مجھے دعا دی، اس نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نا بہت ساری چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں، ہمیں ہمارے ارد گرد بہت سارے ہمارے پاس جو ہے وہ ویز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول نے بھی بتائی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بہت ساری ہدایات کر دی، لیکن ہم اپنے علم کی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے نا انہیں مس کر رہے ہیں یا مکس اپ کر رہے ہیں، ہم وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اللہ کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ نے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، وہ بھی عبادت ادا کریں اور حقوق العباد پر بھی توجہ دیں، تو نیکیاں کرنے سے جو ہے وہی سب چیزیں مکس اپ ہو کے نا ایک چینج لاتی ہے زندگی کے اندر۔ تو بہرحال میں یہ وظیفہ جو ہے پہلے بھی ایک انداز کا بتا چکا ہوں، تو اتنا سا آپ نے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے اور یہ تسبیح پڑھی بھی جاتی ہے، پہلے میں نے بھی بتائی ہے۔ یہ والا عمل جو ہے، یہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، جو کہ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں مبارک پر بھی لکھا ہوا ہے، اور آپ، میں نے پہلے ایک عمل بتایا تھا کہ اس کو آپ پڑھیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا تصور کر کے کہ میں روضہ کے سامنے روضہ کے بیٹھا ہوا ہوں اور میں یہ پڑھ رہا ہوں، تو اسی چیز کو کرتے ہوئے، تصور یہ رکھتے ہوئے آپ نے نماز، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اس کی پڑھنی ہے، اول آخر آپ ایک بار یا 3 بار درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی نماز والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی آپ پڑھیں اول آخر ایک بار یا 3 بار، اس کے بعد ہر نماز کے بعد ایک تسبیح لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ شروع کریں، 21 دن کا یا 40 دن کا یہ عمل کر لیں، بہنیں 21 دن کر لیں، بھائی 40 دن کر لیں، آپ کے اندر بہتری، تبدیلی حالات کے اندر ایک ہفتے کے اندر شروع ہو جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہی بات جو میں نے پہلے شروع میں کی تھی، گمان پازیٹیو رکھیں کہ بس یہ کرتے ہی میرے حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے، یہ یقین رکھیں۔ جب آپ یہ یقین رکھ کے وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔